کون سا احساس؟ میں ساری رات نہیں سویا، صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ساری رات صرف میرے بارے میں سوچو؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ نہ اپنے لفظوں پر غور کیا، نہ سائم کی بات پر۔ اسے تو بس کل کی ڈانٹ کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ میں تم سے جب محبت کا ادراک ہو گیا تھا تو اظہار میں کیا حرج تھا؟ مگر ہائے قسمت، روشانے کے ہاتھ بھی وہ ابھی چڑھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی زیبی کو اس طرح ساتھ لے جاتے؟ سائم نے گہری سانسیں بھر کر زیبی کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کل آتے ہی ساری بات روشانے کو بتا کر خوب ڈانٹ کھائی تھی۔ میں کون سا زبردستی لے کر گیا تھا؟ شکل سے تو اچھے خاصے سمجھدار لگتے ہو۔ یہ تو بے وقوف تھی۔ زیبی نے دل ملا کر روشانے کو دیکھا۔ خود کو بے وقوف کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ویسے بھی سمجھدار ہوں، اسی لیے ان کو دوستوں میں لے گئے۔ سوری روشانے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں، ہم تمہارے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس طرح چھپ کر پارٹی میں اور گھر میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو تم دونوں کا حشر ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ سائم، بی سیریس۔ روشانے کو مزید غصہ آ گیا۔ اچھا بڑی بی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم دونوں کو معاف کر دو۔ سائم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی بی کس کو کہا ہے؟ وہاں اب نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کمرے میں رکھا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اندر آتی زباریہ نے بیزاری سے انجان نمبر کو دیکھا۔ ہو گئی کسی دور پار کے رشتہ دار کی کال۔ اب کہیں گی امی سے بات کروا دو۔ بیڈ پر بیٹھ کر کشن گود میں رکھا۔ ابھی رات کے کھانے کے برتن دھو کر آئی تھی۔ جب سے امتحان ختم ہوئے تھے یہ ڈیوٹی اسی کی لگی تھی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ زیبی کو کال لینی ہی پڑی۔ زیبی، ایک انجان مردانہ آواز، مگر لہجے کی حلاوت اور نرمی، جیسے اس کا نام نہیں زبان پر شہد رکھا ہو۔ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ جس کے لیے راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، وہ پوچھ رہی ہے کون؟ او ہیلو، تم ہو کون؟ تعارف کرواؤ رہے ہو یا؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو اپنا نام ہی بھول گیا ہوں۔ تو اپنی امی ابو سے کہو تمہارا نام پتہ تمہارے بازو پر کھدوا دیں۔ پاگل تم نے مجھے بنا دیا ہے۔ مخمور لہجہ۔ زباریہ نے اب کے گھبرا کر کال کاٹی تھی۔ اسٹوپڈ۔ وہ موبائل رکھ کر لیٹی ہی تھی کہ میسج آ گیا۔ آئی ایم سوری، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے یہ سب ایک دم نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے پہلی نظر کی محبت پر اعتبار آ گیا ہے۔ زباریہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ یقیناً سائم ہے۔ آواز بدل کر مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، ورنہ پہلے تو کبھی کوئی رونگ کال نہیں آئی۔ وہ ننگے پاؤں بالکونی میں آ گئی۔ ریلنگ کے پاس آتے ہی سائم کے کمرے کی کھڑکی اس کے سامنے تھی۔ ریلنگ چیئر پر بیٹھا سائم اور ہاتھ میں موبائل۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں سائم، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئی۔ جہاں موبائل پھر سے گنگنایا تھا، اب کہ اس نے تسلی اور اطمینان سے میسج پڑھا۔ میں برا لڑکا نہیں ہوں، بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو۔ زیبی نے مسکراہٹ دباتے لکھا۔ فرینڈ شپ کرو تو ہی سامنے آؤں۔ کھٹ سے جواب آیا۔ اسٹوپڈ، وہ تو کب کی ہو گئی ہے۔ اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ میسج شہیر کی موبائل اسکرین پر جگمگایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اتنی جلدی پٹ گئی؟ او گاڈ، یہ ہے اس لڑکی کی اوقات۔ اب مزہ آئے گا اور مزہ چکھاؤں گا۔
سائم کو وہ اپنی کامیابی پر بے تحاشا خوش تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا سائم علی کو میسج کر رہا تھا، یار میں اسے آئی لو یو کہہ دوں۔